ہمیں دین کا صحیح علم ہمیں تب ملے گا جب ہم اس قرآن کو اپنی مادری زبان میں سمجھ کے پڑھیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہمارے استاذوں میں سے ایک استاد ہیں، تعلیم کیا بخاری کے بارے میں، مسلم کے بارے میں، قرآن اور حدیث کو، صحیح حدیث کو خود سمجھ کے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، جتنے بھی فرقہ وارانہ جتنی بھی یہ لعنتیں ہیں، اس سے بالاتر ہو کے ہمیں دین کی صحیح انفارمیشن ہم تک پہنچائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے یہ جو رمضان ٹیلی ویژن شوز کے اوپر جو ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ لاکھوں روپیہ چارج کرتے ہیں ان پروگرامز پہ بیٹھنے کے لیے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ لوگ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سب اپنے اپنے مدارس، اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر انہوں نے بڑے غصے میں آ کے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے منہ کے چپیڑ مار دوں۔ جب علم سو کے بارے میں آیا، جب اس نے دین کا کام شروع نہیں کیا تھا، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پاس کسی طرح کا کوئی گاڑی پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ دین کے کام شروع کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پاس بنگلے آ جاتے ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو لیٹرز، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹو لیٹ پرسیپشن۔ یہ والی ویڈیو میری زندگی کی سب سے ایک اہم ویڈیو ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور پھر اپنا کوئی رزلٹ قائم کریں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہمارے استاذوں میں سے ایک استاد ہیں، جنہوں نے ہمیں فرقہ وارانہ لعنت سے بالاتر ہو کے دین کی صحیح تعلیمات کی طرف آگاہی کی، جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہم لوگ اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے اس قرآن کے ذریعے مسلمانوں سے کیا کلام کیا ہے۔ تب ہمیں دین کی صحیح شریعت کے بارے میں پتہ چلے گا، ہمیں اسلام کے اس دائرے کا پتہ چلے گا جس دائرے کو ہم کروس نہیں کر سکتے۔ ہمیں دین کا صحیح علم ہمیں تب ملے گا جب ہم اس قرآن کو اپنی مادری زبان میں سمجھ کے پڑھیں گے، اس چیز سے بالاتر ہو کے کہ جو ہمارے پردادوں، بابوں اور دادوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، کہ ہم لوگ صرف اور صرف عربی میں قرآن پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ہمیں تعلیم کیا بخاری کے بارے میں، مسلم کے بارے میں، ترمذی کے بارے میں، اور ہمیں بتایا احادیثوں کے انسائکلوپیڈیا کتاب مشکات المصابیح کے بارے میں۔ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تمام نوجوان مسلمان اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن اور حدیث کو، صحیح حدیث کو خود سمجھ کے پڑھیں، تب جا کے انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا دین ان سے کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ انہوں نے ہمیں یہ جتنے بھی فرقہ وارانہ جتنی بھی یہ لعنتیں ہیں، اس سے بالاتر ہو کے ہمیں دین کی صحیح انفارمیشن ہم تک پہنچائی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم لوگ تمام مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جو مرضی مسلمان ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی مسجدیں الگ نہیں بنانی، ہم نے ان کے علاوہ کسی کو چندے نہیں دینے، ہم نے انہی کی مسجدوں میں پیچھے جا کے نمازیں پڑھنی ہیں، اور نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، نہ کہ وہ طریقے سے جس طریقے سے ہمیں اماموں نے بتائی ہے۔ انہوں نے یہ ساری تعلیمات جو ہمیں دیں، اس چیز کے لیے نہ انہوں نے ہم سے کوئی پیسے مانگے، نہ ان سے انہوں نے ان کی کوئی چندہ بک تھی، نہ ہی ان کی کوئی اپنی مساجد ہیں کہ وہ کہیں کہ انہی مساجد میں آپ نے جا کے چندے دینے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کسی طرح کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں بٹورے، جس طریقے سے ہم عام مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں، کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی بندے کے پاس جاتے ہیں، یا اگر کسی کو ہمیں اس سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہم سے پہلے پیسے مانگتا ہے، وہ ہمیں اپنا کوئی پیٹرون اکاؤنٹ بتاتا ہے، یا ہمیں اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ بتاتا ہے، یا اپنی مساجد یا اپنے مدرسے بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ آ کے چندے دیں ہمیں تاکہ ہم آپ کے پیسوں سے عیاشی والی زندگی گزار سکیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں، بڑی بڑے بنگلوں میں بیٹھیں، بڑی بڑی جگہوں پہ جائیں۔ وہ والی بات جو میرے ذہن میں بار بار جو مجھے ہٹ کرتی ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہمارے استادوں میں سے ایک استاد ہے، جب وہ قرآن کو پڑھا رہے تھے اور جب علم سو کے بارے میں آیا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان کی ایک مثال بیان کی کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں علم سو لوگ کون سے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان جب اس نے دین کا کام شروع نہیں کیا تھا تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پاس کسی طرح کا کوئی گاڑی پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ دین کے کام شروع کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پاس بنگلے آ جاتے ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے لیے بے تحاشا لوگ، سیکورٹی گارڈ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ علماء سو میں سے ہے، اور وہ ہمیں اپنے ارد گرد بے تحاشا لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے یہ جو رمضان ٹیلی ویژن شوز کے اوپر جو ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ لاکھوں روپیہ چارج کرتے ہیں ان پروگرامز پہ بیٹھنے کے لیے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے
کہ یہ لوگ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سب اپنے اپنے مدارس اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ کبھی ان کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ لوگ اگر اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو دین میں تفرقہ ختم نہ ہو جائے، دین میں یہ جو فرقہ واریت انہوں نے پھیلائی ہے یہ چیز ختم نہ ہو جائے۔ کبھی کسی آپ نے لائیو شو یا ٹی وی شو میں نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو فرقہ وارانہ جو مولوی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں، پیسے لے کے اکٹھے بیٹھنے کو تو تیار ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ یار آپ کتنے پیسے لیں گے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیں، لیکن آپ انہیں نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ انجینئر علی محمد علی مرزا صاحب نے نہ ہم سے کسی طرح کے پیسے لیے، نہ چندے لیے، نہ ہی کوئی اور چیز، یہاں تک کہ جب ہم ان کی اکیڈمیز میں جاتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی میں جاتے ہیں، جہلم اکیڈمی میں، تو وہ اپنی جیب سے ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، نوٹس بھی دیتے ہیں اور صحیح دین کی تعلیمات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس چیز سے شیاطین کسی بھی انسان اور مسلمان پر حملہ کرتا ہے اور دولت شہرت کے ذریعے، انہوں نے ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے اور بتایا کہ اگر کوئی صحیح مسلمان جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، جو دنیاوی طور پہ کسی پوسٹ، لالچ یا کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں چاہتا، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو، وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے صحیح دین کی تعلیمات اس دنیا میں اس ٹائم پہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اتنے سالوں سے ہمیں کر کے پریکٹیکلی دکھائی۔ جب انہوں نے یہ ساری تعلیمات ہم تک پہنچا رہے تھے اور صحیح دین کی طرف ہمیں ترغیب دے رہے تھے، اسی ٹائم ہی ہم لوگوں میں شامل ایسے شیاطین جو چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے لوگوں کے اندر تفرقہ پھیلایا ہوا تھا، لوگوں کے اندر فرقہ واریت پھیلائی ہوئی تھی، وہ لوگوں کے اندر سے نکل کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف قتل کے فتوے دیے، حکم نافذ کیے، بے تحاشا ان کے اوپر مرڈرز اٹیمپٹس کی گئیں، ان کو بے تحاشا ان کی ذات کے اوپر اٹیمپٹ کیے، ان کی ماں باپ کے خلاف گالیاں بکیں اور بے تحاشا اس طرح کی چیزیں کی گئیں کہ کسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو حق بات عام عوام الناس کے اندر بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح تعلیمات کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی آواز کو کسی طریقے سے روک سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرقہ واریت جو وہ اور ان کے ماننے والے جو جن بزرگوں کو یہ لوگ مانتے ہیں، وہ جو برسوں سالوں سے جس کے لیے انہوں نے اتنی کوششیں کی تھی اور لوگوں کو آپس میں اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے اپنی اپنی مساجد اور اپنی اپنی چیزیں الگ کی تھی، کیونکہ لوگوں کے اندر اب عقل آ رہی تھی، وہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، تو اسی لیے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آواز کو بند کرنے کے لیے بے تحاشا کوششیں کی، اور ان کوششوں میں بہت بڑے لوگوں نے چیلنجز دیے، فتوے دیے، سارا کچھ کیا، اور ہم اپنے پاس میں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ بے تحاشا اس طرح کے واقعات بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جس نے 2009 سے کام شروع کیا، آج ماشاءاللہ 2024 میں جو پوری دنیا کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آواز بلند ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دین کے اندر تو تفرقہ رائے ہے ہی نہیں، یہ جو اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، شیعہ حضرات، جو جتنے بھی لوگ ہیں، بریلوی حضرات، جتنے بھی لوگ ہیں، جنہوں نے دین کی صرف ایک ایک چیز کو پکڑ لیا۔ اہل حدیث حضرات نے صرف اور صرف توحید کو پکڑ لیا، بریلویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پکڑ لیا، دیوبندیوں نے تبلیغ کو پکڑ لیا، چاہے وہ قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں نہیں دے رہے، فضائل اعمال کی دے رہے ہیں، لیکن تبلیغ کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا کہ آپ 40واں لگائیں، آپ 3 مہینے کا چلہ لگائیں، 6 مہینے کا چلہ لگائیں ہمارے ساتھ، اور شیعوں نے اہل بیت کی محبت کو پکڑ لیا۔ جبکہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ آپ یہ جتنے بھی فرقہ وارانہ جو لوگ ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، ان کے پیچھے جتنی بھی جن کی حق باتیں ہیں ان سب کو تسلیم کریں، آپ توحید کو بھی پکڑیں، تبلیغ کو بھی پکڑیں، اہل بیت کی محبت کو بھی پکڑیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ختم نبوت کی پہرے داری بھی کریں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں صحیح ختم نبوت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائیجان یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تو نکلتے ہیں، لیکن مسلمان لباس کے اندر جتنے پرانے لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، جن کی کتابوں کے اندر ابھی بھی وہ تعلیمات موجود ہیں اور اس کے خلاف کوئی نہیں نکلتا، ان سب کی پرنٹنگ بھی رکوانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم غلام احمد قادیانی کے خلاف بھی تحریکیں چلائیں گے اور سارا کچھ کریں گے، کیونکہ ان سارے لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا۔ تو اسی لیے ان سب لوگوں نے مل کے اکٹھے ہو کے، ویسے تو مسلمانوں میں اس طرح کا آپ کبھی بھی اکٹھا پن نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ سارے لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے ہوں، لیکن ان سب نے مل کے پھر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بغاوت شروع کی اور تحریکیں شروع کی اور بے تحاشا کام کی۔ لیکن جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب لوگوں کے اندر کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ان کی حق بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی مولوی حضرات جنہوں نے تفریقہ قائم کیا اور فرقہ واریت پھیلائی مسلمانوں کے اندر، ان کی وجہ سے مسلمان امت جو اس طرح تھی وہ اس طرح ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں ایران الگ گیا، سعودی عرب کے الگ گیا، پاکستان الگ قانون کے اوپر چلتے ہیں، الگ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، ملیشیا الگ گیا۔ ہم
فلسطینی مسلمانوں کی مدد نہیں کر سک رہے. ہم سیریا جیسے, کشمیر جیسے اور جہاں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. ہم ایٹامک پاور ہے, سعودیہ آئل کی پاور ہے, ٹرکی کی اپنی اتنی بڑی طاقت ہے, ملیشیا اتنی بڑی پاور ہے, لیکن ان ساری پاورز کے ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمان اتنی بڑی تعداد جو پوری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پہ ہے, لیکن طاقت اور ایک قوم کے لحاظ سے کسی بھی نمبر پہ نہیں آتی, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر بے تحاشا ظلم ہو رہے ہیں اور ہم صرف چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ فرقہ وارانہ میں بٹے ہوئے ہیں. اسی فرقہ وارانہ سوچ کو ختم کرنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بے تحاشا اچھے طریقے سے تبلیغ شروع کی اور اپنا کام شروع کیا, تو لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت اور یہ سارا چیزیں شروع کی. اور آج جی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اویس ربانی صاحب جو ایک رمضان ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں, جن کو کچھ 2-3 سالوں پہلے کوئی بھی لوگ نہیں جانتے تھے, انہوں نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا حضرت امام حسن کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کو ساتھ بٹھایا اور انجینئر محمد علی مرزا کو لائیو ساتھ لیا اور ایک پروگرام ریکارڈ کیا. اس کے بعد ان کا اور انجینئر محمد علی مرزا کا ایک اچھا تعلق قائم ہو گیا, اور اس تعلق کے بعد ان کے ساتھ کافی پوڈ کاسٹ اویس ربانی صاحب نے اپنے پرسنل یوٹیوب چینلز کے اوپر اپلوڈ کی, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ان کو ویورشپس ملی. اور پھر انہوں نے, کیونکہ ان کے جو اپنے عقائد تھے, ان جیسے مولوی حضرات اور مفتی حضرات کے ساتھ بیٹھ کے ان کویشچن آنسرنگ کی, اور اس کے بعد اپنی طرف سے خود ساختہ 26 نومبر کا اعلان کیا اور ایک عجیب سا ڈرامہ بازی کی, جو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکے ہیں. مس ہینڈلنگ کی ویڈیو ہماری پچھلی بھی ویڈیو موجود ہے. پھر انہوں نے حق خطیب کے خلاف اقرار بھائی کے ساتھ مل کے ایک پورا ایک کام کیا, جو کافی لوگوں نے اس کو سراہا بھی. یہاں تک کہ اویس ربانی صاحب ہماری ویڈیوز کے اوپر آ کے بھی جب ہم نے ان کے ساتھ دیا حق خطیب کے بارے میں, تو انہوں نے کمنٹس کیے اور انہوں نے ہماری تعریف کی اور کہا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آج اویس ربانی صاحب نے جس طریقے سے 26 نومبر میں یہ ساری چیزیں کی تھیں ویوز کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی, اسی طریقے سے آج ان کا جو رمضان ٹرانسمیشن شو چل رہا تھا, تو انہوں نے بے وجہ جان پوچھ کے بار بار انجینئر محمد علی مرزا کا تبصرہ کیا اور اپنی ویڈیوز کے اندر بار بار ان کو ٹونٹ کرنے کی کوشش کی. اور ایٹ دی اینڈ آ کے ان کی جو ہمیں ایک ویڈیو ملتی ہے جس کے اندر انہوں نے بڑے غصے میں آ کے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے منہ کے چپیڑ مار دوں. لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. اویس ربانی صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے منہ پہ چپیڑ مار دوں. کیوں بھائی؟ وجہ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر کیسی کفر والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میرا اویس ربانی صاحب سے کچھ سوالات ہیں. اویس ربانی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے منہ پہ تو چپیڑ مارنا چاہتے ہیں, یا ان کے ماننے والے لوگوں کے اوپر ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کو چپیڑ مارے. ٹھیک ہے سر, آپ کا دل کرتا ہے, لیکن کیا آپ کا دل نہیں کرتا ان لوگوں کے منہ پہ چپیڑ مارنے کو جو لوگوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ کا انڈوس کیا, جو لوگ ابھی بھی ان کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ ہی کے پروگرامز میں بیٹھ کے اس کو انڈوس بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جی اب تو یہ کتابیں بدل گئی ہیں, اور وہ جبکہ پچھلے ٹائم پہ مناظرے لڑ چکے ہوئے ہیں, ابھی ان مناظروں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. تو آپ کا ان لوگوں کے اوپر منہ پہ چپیڑ مارنے کو دل نہیں کرتا؟ یا آپ کا ان لوگوں کے منہ پہ چپیڑ مارنے کو دل نہیں کرتا جنہوں نے ابا یزید بستامی کی جو کتابوں میں عجیب و ترین بکواسیات چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و عجیب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ معاذ اللہ میرا جو جھنڈا ہے, بھائی یزید بستامی صاحب کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا قیامت والے دن معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے سے نیچے ہوں گے. اور جو انہی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں بھائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھجن میں اس کی طویل کرتا ہوں کہ یہ جو صوفیزم ہے, یہ جو تصوف ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, لیکن میں اس کی یہ طویل کرتا ہوں کہ معاذ اللہ ابا یزید بستامی کے منہ سے اللہ کلام کر رہا تھا. بھائی جان یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے. تو کیا اویس ربانی صاحب کا ان کے منہ پہ چپیڑ مارنے کو دل نہیں کیا کہ یار کیا آپ بکواسیہ چیزیں لوگوں پہ عیاں کر رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کے اوپر عجیب ترین چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, کیا یہ ہمارا دین ہے؟ میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. ان لوگوں کے منہ پہ چپیڑ مارنے کو دل نہیں کرے گا جو توحید کے خلاف شرکیہ چیزیں درباروں کے اندر ہو رہی ہیں, جو لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں اور لوگ ان کو انڈورس کروا رہے ہیں, جو چیزیں درباروں کے اندر ہو رہی ہیں. کبھی انجینئر محمد, کبھی اویس ربانی صاحب کا ان لوگوں کے اوپر چپیڑ مارنے کو دل نہیں کرے گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ہم جیسے لوگوں کے اوپر جو توحید اور قرآن کی صحیح تعلیمات کو انڈورس کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ لوگ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں,
ان کے منہ پہ چپیڑ مارنے کو دل کرے گا. کیونکہ اویس ربانی صاحب نے کبھی خود قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. جب یہ بابوں سے نکل کے صحیح نیوٹرل ہو کے قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے نا اور ترجمے سے سمجھ کے, تب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ دین اور وہ چیزیں جو یہ مان رہے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے ہی نہیں, یہ تو کفریہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوں. اور یہ لوگ ان کے جو فرقہ وارانہ مولوی ہیں اور جتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, پیسے لے کے اکٹھے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن پیچھے جیسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سب اپنے اپنے مدرسوں میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. لائیو ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور بے تحاشا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو انہیں پتہ چلے گا کیونکہ قرآن کی صحیح علم نہیں ہے. جب کوئی انسان قرآن کو نیوٹرل ہو کر صحیح بغیر بابوں اور بغیر چیزوں سے بالاتر ہو کے قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہم تک پہنچائی گئی تھی پہلے, کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا, وہ سب کی سب اسی طرح کی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ ٹوٹ گئے. اور ایسے انسان کے منہ پہ ان کا دل کرتا ہے کہ یہ چپیڑ مارے جو ہمیں صحیح قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خود قرآن کو پڑھو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمیں جوڑ رہا ہے, جو ہمیں اپنے ساتھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تک ہمیں لے کے جا رہا ہے, اس کے منہ پہ چپیڑ مارنے کو دل کرتا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارے جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر ہم دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں کس کس طریقے سے فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اور قرآن سے کیسے تعلیمات کو دور کر رہے ہیں. اور اویس ربانی صاحب سے بار بار پوچھیں گے کہ کیوں ان کے منہ پہ چپیڑ مارنے کو دل نہیں کرتا. الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اسی ٹائم ویڈیو ریکارڈ کی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ اپنے نمائندے پرسن بھیجیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, پروگرام بھی ریکارڈ کریں گے, یا اگر آپ سب کو نہیں لا سکتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ ایک لائیو شو میں بیٹھتے ہیں, یا پھر آپ ایک ایسا کریں کہ ہم مجھے لائیو لیں. جس طریقے سے آپ یہ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ پرانے بھی جی ٹی وی کے شوز چل رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں, جو بڑی اچھی ویورشپ بھی جن کو ملی ہوئی ہے 5-6 لاکھ کی, وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا ان کے پاس کراچی میں تو نہیں آئے تھے, لائیو ہی بیٹھ کے بات کی تھی نا. تو آپ لائیو بٹھائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا لوگوں کو, کچھ ٹائم انجینئر محمد علی مرزا کو دیں, کچھ ٹائم ان کو دیں. انجینئر محمد علی مرزا کتابوں کے ذریعے دکھائیں گے کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے ڈاکے ڈالے ہیں ختم نبوت کے اوپر اور کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں, اور جو لوگ ان چیزوں کو انڈورس کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں تک بات پہنچائیں گے. عام عوام الناس کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا چیز ہے. ویسے تو نہ بھی یہ شو کریں تو بھی عوام الناس کو انجینئر محمد علی مرزا کے چینل کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچ رہی ہے. میرا پھر ویڈیو کے اینڈ میں اویس ربانی صاحب کیونکہ ایک نیوٹرل پرسن بن سکتے ہیں اگر وہ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں. اگر میرا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحیح ہدایت کی طرف لے کر آئے, کیونکہ وہ الحمدللہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان بابوں کے پیچھے نہ لگیں ورنہ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر لیں گے. اللہ سے دعا ہے میری کہ جو میں نے حق بات کی ہے اللہ اس پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر میں نے جذباتی ہو کے یا کوئی کہ میرے منہ سے کوئی غلط کلمہ کسی کے لیے ادا ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو اللہ پاک مجھے اس سے درگزر فرمائے. اللہ آپ کا اور میرے نگہبان. انشاءاللہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی اور اچھی ویڈیو سے. اور ویڈیو کے اینڈ میں دوبارہ سے آپ سب سے کہوں گا کہ اس رمضان کوشش کریں کہ آپ خود قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اور جس طرح میں اپنی تمام ویڈیوز کے اندر بار بار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان القرآن کو انڈورس کر چکا ہوں, نیچے لنکس موجود ہیں, آپ لازمی جا کے خود ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. ٹوٹل 108 ویڈیوز ہیں. انشاءاللہ اس رمضان آپ کوشش کریں, اللہ آپ کو لازمی صحیح ہدایت کی طرف لے کر آئے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو. اللہ حافظ.